یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو جس موضوع پر ہے اس پہ ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، اور مومنین کی اکثریت ہے کہ جو اس موقف کی تائید کرتی ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس موضوع کو اگر مختصر عنوان دیا جائے تو وہ یہ ہوگا، جس چیز کی نفی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے سیاسی موقف کو مضبوط کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لینا، یا اپنے سیاسی لیڈر کو، اپنے رہنما کو مقبول کرنے کے لیے اور اسے پاپولر کرنے کے لیے، ہمدردیاں لوگوں کی اس کے لیے سمیٹنے کے لیے اسے کسی مقدس ہستی کے ساتھ، کسی مذہبی شخصیت کے ساتھ ان کا موازنہ کرنا، کمپیریزن کرنا، تاکہ لوگ جذباتی ہو جائیں اور آپ کے موقف کو فوراً ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہ رویہ انتہائی نامناسب ہے، غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آج کے اس دور کے وہ لوگ، یہ سیاستدان کہ جو بات بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں، بات بات میں ان کے تضاد پایا جاتا ہے ان کے موقف میں، یا نہ بھی پایا جاتا ہو، عام آج کے دور کی اگر کوئی شخصیت ہو اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا اہل بیت کے ساتھ۔ بات یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، گزشتہ دنوں ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی کہ مجلس وفاق المسلمین کے رہنما علامہ راجہ ناصر صاحب ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا، تو اس پہ انہوں نے بیان دیا، ویڈیو میں کہا کہ جی یہ کام کربلا میں یزیدی فوج نے کیا۔ علامہ صاحب آج انہوں نے بتایا کہ عمران خان اندر ہے اور باہر ان کی بہن کے دوپٹے گھسیٹ کے بالوں سے گھسیٹا ہے، کیونکہ عمران خان کو اندر بند کیا ہوا ہے۔ میری بات سنو، یہ کام کربلا میں یزید کی فوج نے کیا تھا کہ اس نے 5 بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی تھی۔ یہ وہی یزیدی نسل ہے جو عورتوں کے بالوں میں ہٹا سی ہے۔ رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری تھی، یہ بات انہوں نے کہی۔ یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا موازنہ وہ کر رہے ہیں کہ کربلا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آل رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئیں۔ آج یہ جو کچھ ہوا اس کا موازنہ وہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ظلم جہاں پر بھی ہو اس کی مذمت ہونی چاہیے، لازمن ہونی چاہیے، لیکن کربلا والوں سے موازنہ کرنا کہ جی وہاں پر یہ ہوا تھا یہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے، یہ انتہائی غلط اور نامناسب رویہ ہے۔ اور اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ یہاں پر کہا گیا جی کہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے اور فوراً ملا دیا گیا کربلا کے ساتھ آل رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئی تھی۔ میں ایک دلیل دینے لگا ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے تقریباً 2023 میں عورت مارچ پر لاٹھی چارج ہوا تھا، حملہ ہو گیا تھا، خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں ہوئی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ علامہ صاحب آپ کیا اس وقت ان خواتین پر یہ بات کر سکتے تھے کہ جی ان عورت مارچ والی خواتین پر یہ ہوا تھا، کربلا میں بھی ایسا ہوا تھا، اور ان عورت مارچ والی خواتین کو کوئی ملانا شروع کر دے نعوذ باللہ انہی ہستیوں کے ساتھ؟ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ عورت کی ایک عزت ہے، تکریم ہے اس معاشرے میں، یقیناً اس کا پاس رکھنا چاہیے، لیکن خدا را آج کی خواتین کو کہ جو ٹھیک سے شرعی پردہ بھی نہیں کرتی، یا اگر کوئی با پردہ ہی خاتون کیوں نہ ہو، اس کا موازنہ ان ہستیوں سے کرنا، آل رسول سے کرنا، سوچا بھی نہیں جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ افسوس ہوتا ہے کہ عمران خان آپ کا محبوب ترین لیڈر ہوگا، آپ کا حق ہے یہ جذبات اپنے دل میں رکھنے کا، آپ کے نزدیک وہ حق کا سب سے بڑا علم بردار بھی ہوگا، اس سے بڑا حق کا طرفدار بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کا حق ہے، آپ یہ موقف رکھیں، 100% رکھیں، لیکن عمران خان تو دور، آج کے دور میں کسی مجتہد کے لیے بھی یہ مثال اہل بیت کے ساتھ اس کو ملانے کی نہیں دی جا سکتی، اور اس کی زندہ مثال موجود ہے۔ رہبر معظم آقا خامنائی صاحب کا ویڈیو بیان موجود ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ آج کے دور میں مثال دیتے ہیں، ہمارا موازنہ اہل بیت کے اصحاب سے کرتے ہیں، تو ایسا نہ کرو، ہم ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں، ان کے خاک پا بھی نہیں ہیں۔ تو کسی مجتہد کے بارے میں، کسی عالم باعمل کے بارے میں یہ مثال، یہ موازنے نہیں کیے جا سکتے، تو کجا کسی سیاسی جماعت کے رہنما کے بارے میں اور اس کی فیملی کے بارے میں؟ یہ بات انتہائی نامناسب ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پر کوئی غلط چیز ہوئی ہے اس کی مذمت کریں، ہونی چاہیے، ضروری ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی معاشرے میں سانحہ ہو جاتا ہے اس کو ہم ملا دیں کہ جی کربلا میں بھی ایسا ہوا تھا، یہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہے۔ یہ رویہ ختم ہونا چاہیے، اس کی نفی ہونی چاہیے۔ یہ پاکستانی سیاست ہے، یہاں پر منظر نامے لمحے میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہ آج آپ کے نزدیک جو لوگ جن کو آپ یزیدی
यजीद की फौज के साथ मिला रहे हैं। क्या पता कि ये हुसैनी जिनको आप कह रहे हैं कल को उन्हीं के साथ टेबल पर बैठे हों, बगलगीर हों, और ऐसा माजी में हो चुका है और होता रहेगा। लिहाजा इस सियासत को करबला वालों से, उन मिसालों से दूर रखना चाहिए। मोमिन इकराम, आपकी इस बारे से क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।